بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 180 ملاحظہ فرمائیں۔ اجمل کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، شانی بین، ہمارا تو خیال ہے کہ سموچل حوالدار کا مشکل آسان کر دیا جائے۔ اب اس کو کہاں چھپاتا پھرے گا؟ اب اس کو وہاں کھیت میں لے جا کر ٹنڈا کر دیتا ہے یا پھر راستے میں نہر کے اندر پھینک دے گا؟ نہیں اجمل، اس کا گناہ اتنا بڑا نہیں کہ موت کی سزا دی جائے۔ اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا، پوری حفاظت کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، اس کا انتظام ہم کرے گا۔ آپ اس کی بیماری کو حویلی میں لے کر نہیں جائے گا۔ شانی نے چند لمحے سوچا، لیکن اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو؟ نہیں شانی بہن، جب آپ سے وعدہ کر لیا تو پھر کر لیا۔ آپ رستم سیب کی ہمشیرہ اور بہنوئی کو پوری عزت کے ساتھ رنگ والی کی حویلی میں لے جائیں۔ ہم اس مردود کا بندوبست شیر محمد کے ساتھ مل کر کرتا ہے، اور اگر رستم سیب کی ہمشیرہ کے بچوں کو گوجر خان سے حویلی میں پہنچانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ ہم کو ایڈریس وغیرہ نہیں۔ شانی نے اس کی بات کاٹی۔ اس کے لیے میں عارف کو فون کر رہی ہوں، تم بے فکر رہو۔ تم بس آواز سے مل کر حوالدار کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ رہو اور منہ پر کپڑا ابھی سے ٹھیک سے کس دو، یہ آواز نہ نکال سکے۔ آپ بے فکر رہو جی، یہ تو منہ کھلنے کے بعد بھی آواز نہیں نکالے گا۔ شانی نے اپنے موبائل پر عارف کموا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہی۔ عارف اپنے کسی کام سے گجرا والا ہی میں موجود تھا۔ شانی نے اسے مختصر الفاظ میں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ رستم کی بہن اور بہنوئی کے بارے میں جان کر عارف بھی ششدر رہ گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی دونوں ہیں؟ ہاں، میں نے انہیں پہچان لیا ہے عارف، اور تھانے سے چھڑا کر بھی لائی ہوں۔ اب ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہاں بتائیں، عارف نے کہا۔ رات کی اسپیر بھی اس کی آواز ایک دم چوکس ہو گئی تھی۔ رستم کا ایک 9-10 سالہ بھانجا سرمد اور 6-7 سال کی بانجی آشی ہے۔ وہ دونوں اس وقت گوجر خان کے قریب پہاڑو نام کے ایک گاؤں میں ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیس کو کسی طرح کا شک پڑے، تم ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے آؤ اور رنگ والی پہنچا دو۔ آپ مجھے مکمل عطا پتہ دے، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں۔ وہاں مجھے ملنا کس سے ہوگا؟ میں تمہیں ساری تفصیل بتا دیتی ہوں، اور اس شخص کے نام رکا بھی دیتی ہوں جو دونوں بچوں کو تمہارے حوالے کرے گا۔ تم فوراً وزیر آباد کی طرف جاؤ۔ میں وزیر آباد اور گجرات کے درمیان برانچ روڈ پر ہوں۔ ہم ٹویوٹا 86 میں ہے، 8ویں میل سے ذرا آگے۔ وزیر آباد پہنچ کر تم دوبارہ رابطہ کرو۔ میں بس 1 گھنٹے میں پہنچتا ہوں، عارف نے کہا۔ رستم کے 2 نہایت قریبی عزیزوں کا سن کر عارف کے جسم میں جیسے پارا سا بھر گیا تھا۔ رات 2:30 بجے کے لگ بھگ شانی نے عارف اور اس کے ایک دوست ذکی کو گوجر خان کی طرف روانہ کر دیا۔ خود وہ اجمل اور ڈولے کے ساتھ رنگ والی کی سمت روانہ ہو گئی۔ بندے ہوئے حوالدار کے علاوہ اکرام اور زائدہ بھی شانی کے ہمراہ تھے۔ ڈرائیور عباس موٹر سائیکل پر پیچھے آ رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے کے قریب باحفاظت رنگ والی پہنچ گئے۔ ابھی منہ اندھیرا تھا۔ کھیت، کلیان، گھر اور ڈیرے سب کچھ کوہر آلود تاریکی میں چھپا ہوا تھا۔ حویلی میں شانی کی پھوپھی کے علاوہ کسی کو علم نہ تھا کہ وہ حویلی سے باہر رہی ہے۔ ٹویوٹا کار سیدھی ایک اندرونی احاطے میں پہنچائی گئی۔ یہاں 2 دوسری گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ اجمل خان نے بندے ہوئے حوالدار کو ایک بند جیپ میں منتقل کر لیا اور اسے لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ شانی اپنے مہمانوں کے ساتھ حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچی۔ شانی کو حویلی میں کسی تبدیلی کا احساس ہونے لگا۔ پہرے دار وغیرہ تو پہلے بھی چوکس ہوتے تھے، لیکن آج کچھ زیادہ چوکس نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد بھی شانی کو معمول سے زیادہ محسوس ہوئی۔ اصل میں قدرت کے جوشیلے اور جنون زدہ مریدوں کی طرف سے حویلی کی سیکورٹی کو عموماً خطرہ رہتا تھا۔ کبھی کبھی کسی خاص اطلاع کی وجہ سے سیکورٹی سخت کر دی جاتی تھی۔ شانی نے سمجھا شاید آج رات کے لیے بھی کوئی ایسی ہی اطلاع تھی۔ وہ ابو زائدہ اور اکرام کو نشست گاہ میں بٹھا کر اوپر پہنچی تو پھوپھی آمنہ کو جاگتے ہوئے پایا ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شانی کا ماتھا چوما۔ کیا بات ہے پھوپھی، آپ سب پریشان لگ رہے ہیں؟ بس تیری وجہ سے ہی پریشان تھے، شکر ہے کہ تو خیریت سے آ گئی۔ یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کہ پھوپھی آمنہ جواب میں کچھ کہتی، چودھری بابر نظر آیا۔ شانی کے ساتھ اس کی سلام دعا ہوئی۔ چودھری بشیر کا یہ کزن اب بہت حد تک بدل چکا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی تھی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ مہینے میں 1-2 بار رنگ والی کی حویلی کا چکر بھی لگا لیتا تھا۔ شانی نے اسے پوچھا، بابر کیا بات ہے؟ کیا میرے بعد یہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بابر نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، قدرت کا ایک حرامی چیلا پکڑا گیا ہے حویلی کے باہر سے، اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پھوپھی آمنہ نے گلو گیر آواز میں کہا، یہ ساری تیری سپاہی بابر کی مہربانی ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ بابر اس خبیث کی ٹو میں کل شام یہاں پہنچا تھا، اسی کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے۔
اتنا لمبا خنجر نکلا ہے اس کے پاس سے۔ ڈاکٹر بہروز کو شک ہے کہ خنجر پر بھی زہر لگا ہوا ہے۔ جب وہ پکڑا گیا تو اس نے بہت واویلا مچایا، گالیاں بکی، نعرے لگائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ اس نے مانا ہے کہ وہ قدرت کا ساتھی ہے۔ شانی نے پوچھا، اور نہیں تو کیا، وہ تو للکارے مار رہا تھا، میں حضرت صاحب کا دیوانہ ہوں۔ میں پھوپھی آمنہ کہتی کہتی خاموش ہو گئی۔ شاید یہ بات ان کے دماغ میں آ گئی تھی کہ انہیں چیلے کی دھمکیاں شانی کے سامنے نہیں دہرانی چاہیے۔ بابر نے شانی کو ایک طرف لے جا کر ساری صورت حال سمجھائی۔ بابر کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کل ساپیر شانی کے یہاں سے جانے کے بعد فوراً بابر یہاں آ گیا تھا۔ اس کے ایک مخبر نے اسے اطلاع دی تھی کہ قدرت کا ایک دیوانہ جس کا نام رمضانی ہے خطرناک ارادے سے بیوی کی تلاش میں ہے۔ قدرت کی چھوٹی بیوی صدف کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہ رنگ والی کی حویلی میں گھسنا چاہتا ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ بیوی ہے۔ اس اطلاع کے فوراً بعد بابر اپنی پیجیرو پر سوار رنگ والی آ گیا۔ اس نے سیکورٹی کو الرٹ کر دیا۔ اسی دوران میں پتہ چلا کہ ایک بھیک منگا سویرے سے حویلی کی دیوار سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بیمار اور آنکھوں سے معذور ہے۔ جب اس بھیک منگے کو چیک کیا گیا تو وہ مشکوک نکلا۔ جب پہرے داروں نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو اس نے اچانک خنجر نکال لیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ پہرے داروں نے اسے گھیر کر اور اس پر کمبل ڈال کر اسے پکڑا۔ اس کوشش میں ایک پہرے دار معمولی زخمی بھی ہوا۔ خنجر چھڑانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور بعد میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہ رنگ والی کے تھانے میں بند ہے۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی اور ارد گرد کی اچھی طرح تلاشی بھی لی گئی تھی۔ بابر نے کہا، مجھے پھوپھی آمنہ نے بہت دیر سے بتایا کہ آپ حویلی میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوسری طرح کی پریشانی لگ گئی۔ آپ کسی کو بتا کر بھی نہیں گئی تھی کہ کہاں گئی ہیں اور کس لیے۔ بس اتنا پتہ چلا کہ اجمل خان آیا تھا اور وہ آپ کو لے گیا۔ بس ایک ضروری کام تھا، میں بعد میں بتاؤں گی۔ شانی نے کہا، یہ عورت اور مرد آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں؟ ہاں، شانی نے مختصر جواب دیا۔ بابر سمجھ گیا کہ وہ ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں تو صبح نارپور واپس چلا جاؤں گا، مگر آپ اگلے 3-4 دن تک زیادہ احتیاط کریں، حویلی سے باہر نہ نکلیں تو بہتر ہے۔ نہیں بابر، اب تو کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے، بہرحال تم بھی اب آرام کر لو، جانے سے پہلے مجھے مل کر جانا۔ بابر جی اچھا کہتا واپس چلا گیا۔ شانی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ سرتاپا بدل گیا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ دارپور کا وہی اکھڑ چودھری زادہ ہے جو چھاتی چوڑی کر کے زمین کو پاؤں سے رونتا ہوا چلتا تھا اور جس نے ایک ابرآلود رات میں ویران درختوں کے اندر شانی کے لیے درندے کا روپ دھار لیا تھا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، شانی نے سوچا اور گہری سانس لیتی نشست گاہ کی طرف چلی گئی۔ آپو زائدہ اور اکرام اپنے بچوں کے لیے از حد پریشان تھے۔ شانی نے انہیں ہر طرح تسلی دی اور ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ انہیں چائے وغیرہ پلوانے کے بعد شانی نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آپو زائدہ نے کہا، بہن تم ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی ہو، میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ ہماری وجہ سے تم کسی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ میں تم کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شانی جانتی تھی کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ پکڑا جانے والا حوالدار ساری بات کھول دے، وہ خود ہی شانی کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دیں، اسے بتا دیں کہ وہ اشتہاری رستم سیال کی بہن ہے اور پولیس ان کی تلاش میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شانی نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، آپ ابھی آرام کریں، اپنے دل و دماغ پر کسی طرح کا بوجھ نہ لائیں، آپ جو بھی کہیں گی میں سن لوں گی اور آپ یقین رکھیں میرے رویے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ دونوں کی مدد کے لیے بڑھایا ہے اور اب کسی بھی وجہ سے یہ ہاتھ کھینچوں گی نہیں۔ آپو زائدہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر وہ نشستگاہ سے باہر آ گئی۔ فی الوقت اسے سب سے زیادہ انتظار دونوں بچوں کی باخیریت دستیابی کا تھا۔ اسے موبائل پر عارف سے رابطہ کرنے کی 2-3 کوششیں کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر منا کسی معصوم فرشتے کی طرح بے خبر سو رہا تھا۔ شانی نے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اس کے رخسار پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ وہ سو رہا تھا مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ شانی کا انتظار کرتے کرتے سویا ہے اور شاید سونے سے پہلے 2-4 آنسو بھی بہائے ہیں۔ شانی نے ایک بار پھر اسے چوما۔ وہ ذرا دیر کے لیے کمر سیدھی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک پھوپھو آمنہ کے کپڑوں میں تھی۔ اپنا سویٹر اتار کر اس نے بالوں کو کھولا اور دوبارہ اچھی طرح جوڑے کی شکل میں باندھا، پھر مننے کے ساتھ ہی لحاف میں گھس گئی۔ گرم لحاف نے اسے سکون دیا۔ اچانک اسے لگا کہ ڈولا دروازے کے آس پاس موجود ہے۔ وہ کچھ دیر سن گن لیتی رہی۔ وہ دروازے کے آس پاس ہی موجود تھا۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ شانی نے سوچا۔ 2-3 منٹ مزید گزر گئے تو وہ لحاف سے نکل آئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ڈولا برآمدے میں چکرا رہا تھا۔ شانی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ کیا بات ہے ڈولے؟ کچھ نہیں باجی جی، بس یوں ہی، اب صبح ہونے والی ہے، میں نے کہا اب سو کر کیا کرنا ہے، ڈولے نے کہا۔
چلو نہ سونا، تھوڑی دیر کے لیے ویسے ہی لیٹ جاؤ، شانی نے کہا۔ جی اچھا، ڈولے نے کہا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دوسری طرف نکل گیا۔ شانی کو لگا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پایا۔ شانی دوبارہ آ کر لحاف میں لیٹ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل عارف اور آپو زائدہ کے دونوں بچوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ پھر سوچتے سوچتے اس کی سوچ کا رخ گجرانوالہ کے خونی واقعے کی طرف مڑ گیا۔ راغب خان کی موت کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ٹوٹے ہوئے جگ کے ٹکڑے سے راغب نے اتنی کامیابی سے اپنی کلائیوں کی رگیں کاٹی تھی کہ تھوڑی دیر میں اس کا سارا خون جسم سے خارج ہو گیا تھا۔ یہ فرسودہ عقیدے اور وہم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، وہ سوچنے لگی۔ اچانک، بالکل اچانک، شانی کو احساس ہوا کہ کمرے میں اس کے اور مننے کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ یہ خیال اتنا لرزہ خیز تھا کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے سکتے میں رہ گئی۔ پھر اس نے تیزی سے لحاف پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیم تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا مگر یوں لگا کہ قد آدم الماری کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ پر اب وہ پستول شانی کی الماری میں موجود رہتا تھا۔ وہ الماری کی طرف لپکی مگر اس سے پہلے وہ بھیانک خوف مجسم حالت میں سامنے آ گیا جو کمرے میں موجود تھا۔ یہ ایک سایہ تھا جو بے پناہ وحشت کے عالم میں الماری کے عقب سے برآمد ہوا تھا۔ شانی نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکیلی شے تھی۔ اس نے پوری طاقت سے شانی کی گردن پر وار کیا۔ اس اضطراری عمل کے تحت شانی نے پیچھے ہٹ کر خود کو بچایا۔ خنجر کی دھار جیسے اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ ایک بھیانک چنگاڑ کے ساتھ حملہ آور نے دوسرا وار کیا۔ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کے سبب شانی گر گئی۔ اس کا گرنا اس کی زندگی کے لیے سود مند ثابت ہوا۔ یہ دوسرا وار بھی خالی کیا اور اس سے پہلے کہ حملہ آور تیسری مرتبہ شانی کو نشانہ بناتا، کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور شانی نے کوتا کا ڈولے کو دیکھا۔ وہ دلیرانہ انداز میں جس کر کے حملہ آور پر جا پڑا۔ دونوں اوپر نیچے فرش پر گرے۔ حملہ آور کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شانی نے خنجر کے فرش پر لڑکنے کی آواز سنی۔ یہ آواز تسلی بخش تھی۔ شانی نے سوچا کہ یہ خنجر بھی زہر میں بوجھا ہوا ہے تو پھر اس کا حملہ آور کے ہاتھ سے نکل جانا اچھا شگون ہے۔ ڈولا کم وزن ہونے کے سبب حملہ آور کو اپنے نیچے نہیں دبا سکا۔ حملہ آور نے ڈولے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور بڑی بے دردی سے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر دے مارا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ دروازے کی لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی اور ڈولا لڑکتا ہوا برآمدے سے باہر جا گرا۔ اسی دوران میں شانی کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ الماری تک پہنچے اور دراز میں سے اپنا چھوٹا پستول نکال لے۔ اس نے دراز کے اندر ہی سے پستول کا سیفٹی کیس ہٹایا اور حملہ آور کی طرف گھومی اور اس سے پہلے کہ وہ اسے نشانہ بناتی اس نے پورے زور سے ٹانگ چلائی۔ یہ بڑی طوفانی ضرب تھی۔ شانی کے پسلیوں کے نیچے شدید چوٹ لگی۔ وہ جیسے ہوا میں اٹھ کر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے دماغ میں لال پیلی چنگاریاں سی چھوٹ گئی۔ اس کے کانوں میں مننے کی چلانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اس شور قیامت سے اٹھ بیٹھا تھا اور اب بلند آواز سے رو رہا تھا۔ شانی کا سر سخت دیوار سے ٹکرایا تھا اور شاید چند ساعتوں کے لیے وہ سن سی ہو گئی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی اس کے ذہن میں یہ احساس موجود رہا تھا کہ پستول اس کے ہاتھ سے نکلا نہیں اور وہ فرش پر نیم تراز ہے۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے سامنے دیکھا۔ منظر لرزہ خیز تھا۔ حملہ آور جو ایک درمیانی عمر کا شخص تھا خوفناک نظروں سے شانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیب میں سے برآمد ہو رہا تھا۔ اس کے انداز سے صاف عیاں تھا کہ وہ پستول یا موزر وغیرہ نکال رہا ہے۔ یہ بس چند ساعتوں کا کھیل تھا۔ شانی نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں سوچا کیا وہ حملہ آور کے ہتھیار نکالنے تک خود کو سنبھال سکے گی اور اس پر فائر کر سکے گی؟ ابھی جواب اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اچانک برق سی گوند گئی۔ شانی کو لگا کہ ایک پہرے دار حملہ آور پر جا پڑا ہے۔ دونوں شیشے کی میز کو چکنا چور کر گئے اور گرے اور گتھم گتھا ہو گئے۔ زوردار دھماکے سے پہلا فائر ہوا، پھر دوسرا، پھر ایک اور حملہ آور چنگاڑ رہا تھا اور اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا۔ شانی مننے کو جپٹ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ اسی دوران میں 4-5 مسلح پہرے دار کمرے میں گھس گئے۔ حملہ آور کو بے بس کر دیا گیا تھا۔ شانی نے ٹیوب لائٹ میں دیکھا کہ حملہ آور کے ساتھ سب سے پہلے گتھم گتھا ہونے والا چودھری بابر ہی تھا۔ وہ بر وقت اندر داخل نہ ہوتا تو شاید حملہ آور شانی یا مننے کو شوٹ کر دیتا۔ بابر کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شانی مننے کو اپنے ساتھ لپٹائے جلدی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا بابر؟ تم زخمی تو نہیں؟ نہیں، بس تھوڑی سی لگی ہے، بابر کراہا۔ شانی نے دیکھا کہ ایک گولی اس کی پنڈلی کو زخم لگاتی نکل گئی تھی۔ زخم سنگین نہیں تھا مگر خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ حملہ آور کے سر پر کسی پہرے دار نے بندوق کے کندھے سے زوردار چوٹ لگائی۔ وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا اور اسی حالت میں ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ یہ کلین شیو شخص تھا۔ اس کے گلے میں 2-3 تعویذ تھے، ایک کان میں چاندی کی مرغی تھی۔ ایسی صورتیں شانی کو اکثر قدرت کے ارد گرد نظر آیا کرتی تھی۔ ایک دم ہی ساری حویلی کے لوگ شانی کے کمرے کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ ہر چہرہ سراسیمہ نظر آنے لگا۔
تایا معصوم اور پھوپھو آمنہ نے شانی کو بار بار گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ پھوپھو تو اسے خود سے جدا ہی نہیں کر رہی تھی۔ تایا معصوم نے گھر کے سارے افراد کو ہدایت کی کہ وہ شانی کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں جمع ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے پہرے داروں کو ہدایت کی، پوری حویلی کی بتیاں جلاؤ، ایک ایک کونے کی تلاشی لو، باہر کے دروازے بند رکھو، اگر کوئی اور خرامی بھی یہاں ہے تو باہر نہ نکلنے پائے۔ پہرے داروں نے فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ شانی کے خالو اعجاز بھی حویلی ہی میں تھے، وہ خود تلاشی کے کام کی نگرانی کرنے لگے۔ حملہ نے ڈولے کو بڑے زور سے پھینکا، تاہم حیرت انگیز طور پر اسے بہت کم چوٹیں آئی تھیں۔ وہ بالکل چوکس نظر آ رہا تھا۔ شانی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر شکر برے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ شانی نے پوچھا۔ نہیں باجی جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شانی کو یاد آیا کہ اس غیر معمولی واقعے سے پہلے ڈولا کمرے سے باہر بے چین سا پھر رہا تھا۔ یقیناً اس کی غیر معمولی حسیات اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ شانی نے کہا، ڈولے، اگر تمہیں کوئی شبہ تھا تو تم نے مجھے بتا دینا تھا۔ بس میری سمجھ میں خود بھی ٹھیک سے کچھ نہیں آ رہا تھا، پھر بھی مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے۔ شانی نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ڈولے کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ چودھری بابر کی پنڈلی پر پٹی باندھی جا رہی تھی۔ پٹی میں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا تھا، تاہم اس نے اپنی تکلیف کو ضبط کر رکھا تھا۔ در حقیقت حملہ سے گتھم گتھا ہوتے ہی چودھری بابر نے اس کا پسٹل والا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حملہ نے بس ایک گولی اپنی مرضی سے چلائی جو چودھری بابر کی پنڈلی کو زخمی کرتے گزر گئی تھی۔ باقی ساری گولیاں بابر نے چھت کی طرف چلوا دی تھی۔ چھت کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا معلوم ہوا تھا۔ شانی کو معلوم تھا کہ سنگامے کے سبب آپو زائدہ اور بائی گرام بڑے خوف زدہ ہوئے ہوں گے۔ وہ سیدھی نشست گاہ میں ان کے پاس پہنچی۔ آپو زائدہ کا رنگ خلدی ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا میری بہن؟ کیا کوئی چور ڈاکو تھا؟ ہاں آپا، آپ پریشان نہ ہو، وہ پکڑا گیا ہے، بہت سی گولیاں چلی ہیں، کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ اکرام نے پوچھا۔ نہیں بھائی جی، اللہ نے کرم کیا ہے، بڑی بچت ہو گئی ہے۔ بچوں کا کچھ پتہ چلا؟ آپو زائدہ کی مامتا بے چین ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شانی جواب میں کچھ کہتی، موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ شانی نے دیکھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک گیا۔ یہ عارف کی کال تھی۔ ہیلو عارف، کہاں ہو؟ میں یہاں پہاڑو گاؤں میں بچوں کے پاس پہنچ گیا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ عارف کی مدھم آواز تھی اور اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ بچوں کو لانے میں کوئی مشکل تو نہیں؟ آپ بس بچوں کی بات ان کی والدہ یا والد سے کرا دیں، عارف نے کہا۔ شانی نے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپا، آپ کے بچے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، پر آپ نے انہیں یہ نہیں بتانا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو کیا کہوں؟ آپو زائدہ نے پوچھا۔ انہیں لاہور کا کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، آپو زائدہ نے لرز سی آواز میں کہا۔ اس لرزش میں ہلکی سی خوشی بھی شامل تھی۔ اگلے 3-4 منٹ میں آپو زائدہ اور اکرام دونوں نے بچوں سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ انکل کے ساتھ گاڑی میں لاہور آ جائیں۔ اس کے بعد اکرام نے بچوں کے نگران کریانہ فروش زائد سے بھی بات کی۔ اکرام نے زائد کو گھر میں سنبھالے ہوئے کچھ زیور اور نقدی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ یہ چیزیں بچوں کے ساتھ ہی بھیج دے۔ فون پر بچوں اور زائدہ سے بات کرنے کے بعد آپو زائدہ اور بھائی اکرام بہت حد تک پرسکون نظر آنے لگے۔ ان کے سکون نے شانی کے دل سے بوجھ بھی قدرے کم کر دیا۔ اب آپ تھوڑا سا ناشتہ کر لیں، شانی نے کہا۔ شانی کے بہت اصرار کے باوجود دونوں نے کچھ نہیں کھایا۔ آپو زائدہ نے بس ایک بار کہا، چھوٹی بہن، میں تجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، تجھے جیسے ذرا ویل یعنی وقت ملے میرے پاس آ جانا۔ شانی کو محسوس ہوا کہ جب تک یہ صاف دل دھورت اپنے اندر کی بات نہ کہہ دے گی، اسے سخت بے چینی محسوس ہوتی رہے گی۔ اسے بے آرام رکھنا کسی طور ٹھیک نہ تھا۔ شانی نے کہا، اچھا آپ آئیں میرے ساتھ، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ شانی آپو زائدہ کو حویلی کی بالائی منزل پر لے آئی۔ اب دن چڑھایا تھا، حویلی میں سراسیمگی کی فضا تھی، پھر بھی روزے مرہ کے معمولات شروع ہو چکے تھے۔ ایک بڑے تندور میں روٹیاں پکائی جا رہی تھیں، کچھ ملازمائیں برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ بال خانے سے آنے والے تازہ دودھ کے برتن ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ زائدہ نے ان مناظر کو قدرے حیرت سے اور سہم کر دیکھا۔ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ گئیں۔ زائدہ کی پیشانی پر پسینے کی نمی تھی۔ وہ جو بات کہنے جا رہی تھی اس کا بوجھ اسے اتنا زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہانپ سی گئی۔ زائدہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری چھوٹی بہن، تو نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں پولیس کے اس سوالدار نے تمہیں کچھ بتایا بھی ہے یا نہیں، پر جو کچھ سچ ہے وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ جی بتائیں، شانی نے کہا۔ آپو زائدہ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر انہوں نے بولنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ انہوں نے بمشکل کہا، اس سوالدار نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ شانی نے کہا، میرا خیال ہے آپا، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، چلیں میں ہی بتا دیتی ہوں۔
آپ اس رستم سیال کی بہن ہیں جسے پنجاب کی پولیس دور دور تک ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور جس پر قتل، اغوا اور ڈکیتی کے ان گنت کیس ہیں۔ رستم سیال نے آپ کو ایک طویل عرصے سے گوجر خان کے گاؤں پہاڑوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن کل آپ میاں بیوی ایک اتفاق کے سبب پولیس کی حراست میں چلے گئے اور بعد میں اس مچھل حوالدار نے آپ کو پہچان لیا۔ یہی کہنا چاہتی تھی نا آپ؟ آپو زائدہ ایک ہی سسکنے لگی۔ انہوں نے لگاتار آنسو گراتے ہوئے کہا، یہ ظالم پولیس میرے شیر جیسے بھائی کو کھا گئی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بری زبانوں والے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی، اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ شانی کے دل میں بھی ایک گنسا سا لگا، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر آپو زائدہ کو گلے سے لگا لے اور انہی کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس کے کانوں میں نہ جانے کیوں وہ الفاظ گونجنے لگے جو اس نے کل سرے شام جاں بلب راکب خان کے ہونٹوں سے سنے تھے۔ کاش اس نے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے، وہ آج اپنی اس روتی ہوئی نند کو صدقے دل سے تسلی دینے کے قابل تو ہوتی۔ وہ الفاظ ابھی تک پگھلے سیسے کی طرح شانی کے کانوں کو مجروح کر رہے تھے۔ راکب خان نے پشتو نما لہجے میں کہا تھا، ان کو بھول جاؤ، وہ سب ختم ہو گیا، خوب برف کے اندر چلا گیا۔ شانی نے بے پناہ کوشش کر کے خود کو سنبھالا اور اپنی دکھیا نند کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپا، خدا سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب تک سانس تب تک آس۔ اگر آپ کے بھائی کی زندگی باقی ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ میرا بھائی برا نہیں تھا، اسے زمانے نے برا بنایا۔ یہ زمانہ ہی ہے جو جوان بہنوں کے فرشتوں جیسے بھائیوں کو ڈاکو اور قاتل بناتا ہے۔ میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک تھا، پورا پنڈ اس کی تعریف کرتا تھا۔ بڑی بوڑھیاں کہتی تھی اللہ ہر ماں کو رستم جیسا پتر دے، پر پھر دشمنی کی ایسی اندھیری چلی کہ سب کچھ سڑ کر سوا ہو گیا۔ ویری دشمنوں سے میری جان اور آبرو بچاتے ہوئے میرا چھوٹا ویر دشمنی کے منہ میں چلا گیا اور قاتل ڈاکو بن گیا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے میری بہن، میں تمہیں کہاں تک سناؤں، تم کہاں تک سنو گی؟ بس یہ سمجھ لو کہ اس خطرناک قاتل ڈاکو کے اندر اب بھی میرا چھوٹا سا ویر چھپا ہوا تھا، چوڑی چھاتی اور شرمیلی اکھیوں والا سونا سجیلا رستم۔ وہ اب بھی اپنی آپوں کی خوشی کے لیے اپنی ووٹی لے کر آنا چاہتا تھا، اپنی ووٹی اور آپوں کے درمیان بیٹھ کر تصویر کھنچوانا چاہتا تھا۔ سارے زمانے کے ویری اس کے پیچھے تھے، پر اس کے اندر کا رستم پھر بھی زندگی کے خواب دیکھتا تھا۔ ہائے میری بہن، میں تجھے کیا کیا بتاؤں اس کی باتیں۔ آپو زائدہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور ہچکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ شانی کا اپنا دل بھی کناروں سے اچھل جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنی آنکھوں کے نم کناروں کو چھوٹی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے شانی نے موڑے کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور آپو زائدہ سے پوچھا، کیا آپ کا بھائی آپ کی خوشی کے لیے ووٹی لایا تھا؟ آپو زائدہ نے آنکھ کھینچی، ہماری اتنی قسمت کہاں میری بہن۔ کون کملے لوگ ہوں گے جو اپنی دھی کو ایک جلتی ہوئی آگ میں دھکا دیں گے؟ آپو زائدہ دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، کہتا تو تھا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے۔ ایک بار میرے پاس آیا تو بڑا خوش تھا، کہتا تھا اگلی دفعہ آؤں گا تو تیری سب سے بڑی تمنا پوری کر دوں گا، ووٹی ساتھ لاؤں گا، اور وہ بھی ایسی کہ اندھیرے پنڈ میں چاندن کر دے گی۔ تو بس اس کے لیے گہنے اور کپڑوں کا بندوبست کر۔ پھر وہ کئی مہینے کے لیے غائب ہو گیا۔ جب اگلی بار آیا تو سخت دکھی تھا۔ ووٹی اس کے ساتھ کیا ہونی تھی، وہ تو خود بھی اپنے ساتھ نہ تھا۔ سمجھو کہ اس کا پنڈا اور دل دونوں داغ داغ تھے۔ وہ جیسے ایک دم آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ پولیس اس کے پیچھے تھی، وہ وڈے ڈیرے کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا ویر کہاں کہاں خجل ہوا ہے اور آخر میں اس نصیبہ مارے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شانی دیر تک آپو زائدہ کو تسلی و تفشی دیتی رہی۔ آپ نے یہاں کسی سے یہ باتیں نہیں کہنی جو مجھ سے کہی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ رستم کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ آپ میرے لیے اب بھی اتنی قابل عزت ہے جتنی یہ باتیں معلوم ہونے سے پہلے تھی، اور آئندہ بھی رہیں گی۔ لیکن ملازموں اور ملنے جلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپو زائدہ نے کہا، چھوٹی بہن، میں بھی تیرے سامنے خط جوڑتی ہوں کہ یہ بات صرف تیرے تک ہی رہے۔ اسی دوران میں ایک بار پھر عارف کی کال آ گئی۔ اس مرتبہ اس نے اطلاع دی کہ وہ دونوں بچوں کو لے کر پہاڑو گاؤں سے گوجر خان کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ وہاں سے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے وزیر آباد کی طرف آئیں گے۔ اس اطلاع نے شانی کے ساتھ ساتھ زائدہ کے چہرے پر بھی اطمینان کی لہر دوڑا دی۔ حویلی میں ابھی تک افراتفری موجود تھی، ملازمین میں بھی خوف و ہراس تھا۔ حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لی گئی تھی۔ رنگ والی کے گلی کوچوں سے بھی 2-3 مشکوک افراد پکڑے گئے تھے۔ ان افراد کو شانی کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے 2 کو تو شانی نے فوراً چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دونوں بے قصور ہیں۔ تیسرے شخص کو اس نے تحویل میں رکھنے کی ہدایت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی
کہ اس پر سختی نہ کی جائے۔ رنگ والی تھانے کا انسپیکٹر انوار احمد از خود حویلی پہنچ گیا۔ انوار احمد یہاں کے سابقہ تھانے دار میاں مظفر کا عزیز تھا اور میاں مظفری کی طرح حویلی کے مکینوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ پکڑے گئے حملہ آور کو انوار احمد کے حوالے کر دیا گیا۔ مشکوک شخص کو بھی شانی نے اس شرط پر انوار احمد کو دے دیا کہ اس پر بے جا سختی نہیں کی جائے گی۔ کل رات پکڑا جانے والا شخص بھی احمد کی تحویل میں تھا۔ انوار احمد نے کہا، بی بی، اس معاملے کو روکنے کے لیے قدرت پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہو چکا ہے۔ قدرت پر ہاتھ ڈالنے میں جتنی دیر ہوگی یہ مسئلہ اتنا ہی بگڑ جائے گا۔